السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آواز آ رہی ہوگی آپ تک۔ عزیزان ملت، جیسا کہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کچھ دنوں سے آپ لوگوں کے سامنے حاضری دینے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فیس بک کمپنی نے میرے اکاؤنٹ پر پابندی لگا دی تھی۔ 1 مہینے تک کے لیے انہوں نے پابندی لگا دی۔ ہو سکتا ہے ان کی نظر میں میری ذات سے کچھ ایسا عمل ظاہر ہوا ہوگا جو انہیں پسند نہیں آیا، اور انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق، اپنے قانون کے مطابق انہوں نے میرے اوپر پابندی لگائی، میرے چینل پر۔ تو اس سے ہمیں ایک میسیج یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، آسمان کو ہمارے اوپر سایہ کے لیے مقرر کیا، زمینوں کو فرش بنایا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ دین کا کام لینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بندگی ہم سے کروانا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے، وہ کمپنیوں کا بھی کمپنی ہے، اس سے بڑھ کر نہ کوئی ہے، نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہوگا۔ اس کے بھی کچھ قوانین ہیں، اس کی بھی کچھ حدیں ہیں، اور اس کے بھی کچھ مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حدیں متعین کی ہے۔ قرآن کریم میں جہاں پر اللہ نے مسائل کا تذکرہ کیا، وہاں پر اللہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، تلک حدود اللہ، کہ یہی اللہ کی حدیں ہیں۔ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، جو بھی اللہ کی حدوں کو پار کرے گا، تجاوزی کرے گا، اس کے قانون کو توڑنے کی کوشش کرے گا، تو یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، جس شخص نے اللہ کے قانون کے خلاف کام کیا، اس کے گائیڈ لائن کے خلاف کام کیا، تو اس نے اپنی ذات پر ظلم کیا۔ یہ اللہ نے خود بیان کیا ہے۔ تو جب دنیا کے اندر ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ چھوٹی موٹی کمپنی، چھوٹے موٹے کاروبار، ویپاری لوگ، بزنس مین اپنے امپلائیز کے ساتھ، اپنے کارکنان کے ساتھ جزا اور سزا کا معاملہ کر سکتے ہیں، اگر سوشل میڈیا کے اوپر اگر کوئی کمپنی ہے تو اپنے تحت جو ان کے کارکنان ہیں، جو بڑے بڑے یوٹیوبرز لوگ ہیں، اگر یہ اپنی کمپنی کے گائیڈ لائن کے خلاف کام کرتے ہیں تو کمپنی کو بالکل حق ہے کہ وہ ان کے چینل پر پابندی لگا دے۔ اسی طرح کاروباری لوگ ہیں، بزنس مین لوگ ہیں، اگر ان کے کارکنان ان کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں، ان کے مزاج کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں، تو بزنس مین کو اور کمپنی کو بالکل حق ہے کہ وہ ان کے اوپر کچھ پابندی لگائے، سزا کا معاملہ کرے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور ہم اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے قانون کے خلاف اگر کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ کو بالکل حق ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جزا اور سزا کا معاملہ کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، عمل صالح مراد ہے جس میں ریاکاری نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، ایسا کام جو اخلاص کے ساتھ ہو، وہ کام کرنے کے بعد جب وہ ہمارے پاس آئیں گے تو مہمان نوازی میں ہم انہیں جنت الفردوس عطا کریں گے۔ دوسری طرح اللہ نے یہ بھی کہا، ان الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہمارے قانون کے خلاف انہوں نے جو کام کیا، تو اس کے لیے
جہنم کا عذاب ہے، یہی لوگ آگ والے ہیں۔ اللہ نے کہا یہی لوگ آگ والے ہیں، تو یہ سزا ہے۔ اور اوپر جو جنت کا تذکرہ کیا، وہ جزا ہے، وہ بدلہ ہے، وہ صلہ ہے، وہ انعام ہے، وہ تحفہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اور قانون کے خلاف کام کرنے پر اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، عذاب ہے، وعید ہے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو شخص ایک مرتبہ اگر جنت میں داخل ہو گیا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اسے کبھی جنت سے کبھی نہیں نکالیں گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور جو شخص قائم کے لیے ہمیشہ کے لیے کفر میں مبتلا تھا اور شرک میں مبتلا تھا، وہ جہنم میں ایک مرتبہ چلا گیا تو اللہ کے اس کے اوپر بھی وعدہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ لیکن وہ مومن بندے، وہ ایمان والے بندے، وہ اسلام والے بندے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو کی ہے، لیکن کچھ نافرمانیوں کی وجہ سے، کچھ گناہوں کی وجہ سے وہ دنیا میں اپنی مغفرت نہیں کروا سکے، تو اللہ تعالیٰ کے اس کے اوپر بھی وعدے ہیں کہ وہ کچھ سزا لے کر، کچھ سزا اٹھا کر، اپنی بھرپائی کر کے وہ جنت میں ضرور انشاءاللہ داخل ہوں گے۔ تو اسی طرح دنیا کے اندر کمپنیوں کا جو حال ہے، وہ اپنے امپلائیز کے ساتھ یہی معاملہ کرتی ہے کہ وقتی طور پر کچھ سزا اور جزا کا معاملہ کر کے پھر ان کو ان کی اصلی حالت پر لوٹا دیتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو دنیا کے اندر اطاعت گزار بنائے، عبادت گزار بنائے۔ دیکھیں، عبادت کرنا اصل نہیں ہے، اصل ہے اطاعت، اصل اطاعت ہے، عبادت اصل نہیں ہے۔ اگر عبادت اصل ہوتی عبادت کا معنی یہ ہے کہ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، ہے نا، روزے رکھنا، حج کرنا، یہ عبادت کے اندر ہے، اللہ کی عبادت اس میں کی جاتی ہے۔ اگر عبادت اصل ہوتا تو اللہ تعالی فرشتوں کا جو سردار تھا اس وقت، عزازیل جسے کہا جاتا ہے، جو اب ابلیس کے نام سے مشہور ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی ابلیس نہیں بناتے۔ عبادت تو اس نے بہت کی ہے، سجدے اس نے اتنے کیے ہیں، کوئی جگہ اس نے خالی نہیں چھوڑی جس میں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ عبادت گزار تھا لیکن اطاعت گزار نہیں تھا، وہ اطاعت میں بہت پیچھے رہ گیا، کیونکہ اللہ کا ہر حکم ماننا، چاہے وہ ہماری عقل کے خلاف ہو، ہمارے مزاج کے خلاف ہو، اس کو بجا لانا یہی اطاعت ہے۔ صرف نماز روزہ کر لینے سے کوئی جنت کا حقدار نہیں بن جاتا۔ نماز اس نے بہت پڑھی ہے ابلیس نے، لیکن آج اس کا حال دیکھیے، بالآخر اس کا بھی ٹھکانہ ایندھن ہے، جہنم ہے، عذاب ہے، آگ ہے۔ تو اطاعت کا نام اللہ کی رضامندی ہے۔ اگر اللہ کی رضامندی چاہیے تو اطاعت ضروری ہے، عبادت کے ساتھ، عبادت پلس اطاعت، تب اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت الفردوس نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پہ چلنے والا بنائے۔ ایک چھوٹا سا میسج آپ لوگوں تک پہنچانا تھا کہ تاکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہمیں دین سیکھنے کو ملتا ہے، ہمیں تجربہ حاصل ہوتا ہے کہ جب دنیا میں یہ حال ہے تو آخرت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے نظام بنایا ہے، اس کی خلاف ورزی کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی جزا اور سزا پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و مددگار ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو لوگ اب تک ہمارے چینلوں پر نہیں جڑے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل بھی ہے اور فیس بک چینل بھی ہے، پیج ہے ہمارا، آفیشیل پیج ہے۔ یوٹیوب کو آپ سبسکرائب کیجئے اور ہمارے فیس بک پیج کو فالو کیجئے، تاکہ آپ کی تشریف آوری سے، آپ کی مدد سے، آپ کا تعاون سے ہم دنیا کے اندر ایک اچھا میسج چھوڑتے رہیں، ایک اچھا پیغام دیتے رہیں، ایک بڑے پیمانے پہ کچھ دینی خدمات انجام دینا ہے۔ آپ کی مدد سے، آپ کے تعاون سے اللہ تعالیٰ اس لیول پر ہمیں پہنچا دے، تاکہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں گمراہی ہے، جہاں تاریکی ہے، جہاں ظلمت ہے، وہاں پر اس بندے ناچیز کا پیغام پہنچ جائے۔ شکریہ آپ سب کا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔